السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، میں نے مسلم شریف کی ایک روایت تلاوت کی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے انتقال کے بعد کون کون سے اعمال ہیں جو انہیں قیامت تک ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو ان کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا تھا، اب نماز نہیں پڑھ پائے گا، روزہ رکھتا تھا، روزہ نہیں رکھ پائے گا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، صدقہ و خیرات نہیں کر پائے گا، سارے کے سارے اعمال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سوائے تین کے۔ وہ کون کون سے؟ صدقہ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی انسان نے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے کہیں پر درخت لگایا، کہیں پر ایک پیڑ لگا دیا ہو، اور جب تک وہ پیڑ وہاں پر رہے گا، لوگ ان کے سائے میں بیٹھیں گے، لوگ ان سے استفادہ کریں گے، تب تک ان کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے کنواں کھدوا دیا، اور جب تک وہ کنویں میں پانی رہے گا، لوگ اس پانی کو پیئیں گے، تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ کوئی مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دیا، کسی کو رہنے کے لیے گھر بنوا دیا، تو یہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا ثواب جب تک وہ چیز رہے گی تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسری چیز علم ينتفع به، ایسے علم جو کہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ مثال کے طور پر کوئی عالم دین ہے اور انہوں نے کوئی کتاب لکھ دیا ہو جو کہ پڑھا جاتا ان کے مرنے کے بعد بھی، تو اللہ رب العالمین ان کو اس نسخے کے بدلے یا پھر ان کی کتاب کے بدلے میں ثواب، اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا جب تک کہ وہ کتاب پڑھی جائے گی۔ قیامت کے صبح تک اگر پڑھی جائے وہ کتاب تو قیامت تک اس کو وہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، اس میں ہم بڑے کوتاہی کرتے ہیں۔ کیسا کوتاہی کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کے نیک اولاد ہو، اچھی تربیت کی ہو ان کو، اور اچھی تربیت سے ان کو آراستہ کیا ہو، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا ہو، اور وہ انسان انتقال ہو گیا ہو، تو ان کے بچے ان کے لیے دعا کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کریں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کی تعلیم سے کوسوں دور رکھتے ہیں، دینی تعلیم سے کوسوں دور رکھتے ہیں، اسکول اور کالجز کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی جو دینی تعلیم ہے، دینی تربیت ہے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدرسے کے بچے اور مدرسے کے جو فارغین علماء اکرام ہیں، ان کے تنخواہ کم ہوتے ہیں، ان کی جو مشاعرے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں، ان کی سیلری کم ہوتی ہے، لہذا
ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلاتے، مدرسوں میں داخلہ دلانا ہمارا کرتب نہیں ہوتا، اور ہم مدرسے میں ان کا داخلہ نہیں دلاتے۔ ہاں، ان بچوں کا مدرسہ میں داخلہ دلاتے ہیں جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، جو بچے پڑھنے میں کمزور ہوتے ہیں، کن ذہن ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو ہم مدرسے میں داخلہ کرتے ہیں۔ سوچئے اگر ہم انتقال ہو گئے اور ہمارے بچے ہمارے مال و دولت میں پڑھ کر ہمیں بھلا دیا، ہمارے مال و دولت کو یوں ہی ضائع کیا، یاد رکھیے اللہ رب العالمین آپ سے حساب لے گا۔ آپ نے دنیا میں مال کمایا تھا، کما کر کے چھوڑا تھا، آپ نے بچوں کو، تمہارے بچے کس طرح ان مال کا خرچ کیا، کس طرح ضائع کیا، یاد رکھیے اگر ہم ثواب قیامت تک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم ثواب قیامت تک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تو جو علم والے ہیں وہ علم والے اپنے کتاب وغیرہ لکھ دے یا پھر خطبات وغیرہ جاری کر دے، کیونکہ کنواں، پیڑ، مدرسہ، مسجد وغیرہ، اسی طرح لاسٹ میں اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنی ہوگی، تب جا کر یہ بچے دین سمجھیں گے، والدین کی باتیں سمجھیں گے، اور تب جا کر یہ والدین کا مقام و مرتبہ سمجھ کر ان کے لیے دعا استغفار کریں گے، ان کے لیے صدقہ و خیرات کریں گے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی، لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جو یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں پر زیادہ سے زیادہ دھیان دینے اور اپنے آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنانے کی، اور ساتھ ہی ساتھ میں جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔